ماں باپ تو بیٹیوں کا مان ہوتے ہیں، ماں باپ تو بیٹیوں کا فخر ہوتے ہیں، ماں باپ تو بیٹیوں کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے، اور باپ بھی وہ جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیٹی فاطمہ ہے ابا جان کو کیا ہو گیا؟ ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، امی عائشہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ جب اندر سے آواز آئی، اے بلال انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 12 ربیع الاول تھی، اور تاریخ ولادت میں اختلاف لوگ کرتے ہیں، ائمہ کرتے ہیں، محدثین کرتے ہیں، اور تاریخ وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ روزہ اطہر جہاں آج موجود ہے، اس وقت امی عائشہ کے حجرے کا دروازہ تھا، جب اندر سے آواز آئی، بلال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول آج فاطمہ کو یتیم کر گئے، اللہ کے رسول آج عائشہ کو، حفصہ کو، آج میمونہ کو، زینب کو، ام حبیبہ کو، ام سلمہ کو آج بیوہ کر گئے، آج حسن و حسین کو یتیم کر گئے۔ اور جس وقت تیرا گدا گاڑی تیار ہوتا ہے، کھوتا ریڑی تیار ہوتا ہے، تیرا مولوی تیار ہوتا ہے، جس وقت تو جشن منانے کے عروج پر ہوتا ہے، اس وقت ازواج مطہرات کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حسن و حسین رو رہے، مجھے بتا اس فاطمہ نے، اس حسن و حسین نے تیرا کیا نقصان کیا کہ تو اہل بیت کے گھرانے کو تماشا بنا کے سڑکوں پہ لوگوں کو دکھا رہا ہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا، عائشہ صدیقہ کی گود میں آقا وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی اور صحابہ پہ غم چھا گئے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتے سارا جہان جشن منا رہے سوائے ابلیس کے، یہ جشن جو تیرا ہے طریقہ، یہ جشن صدیق نے نہیں منایا۔ نعوذ باللہ، تجھے کیا کہوں، گستاخ کہوں، تیرے اوپر کیا فتویٰ لگاؤں؟ تو ابلیس اس کو کہتا ہے جس نے تیری طرح جشن نہیں منایا۔ یہ جشن عمر نے نہیں منایا، عثمان نے نہیں منایا، علی نے نہیں منایا، یہ جشن حتیٰ کہ صحابہ کے بعد تابعین نے نہیں منایا، حتیٰ کہ تو اپنے آپ کو کچھ کہلاتا ہے، امام ابو حنیفہ نے نہیں منایا، امام مالک نے نہیں منایا، امام شافعی نے نہیں منایا، امام احمد نے نہیں منایا، حتیٰ کہ جس پیر کے نام کی 11ویں کھاتا ہے اس پیر عبدالقادر جیلانی نے بھی اس طرح جس طرح تو نے منایا جشن نہیں منایا، اور تو کہتا ہے ابلیس کے سوا سارے منا رہے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی؟ اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مقرر ذیشان، مقرر شعلہ بیان، شیر اسلام حضرت مولانا جمیل اجمل گورایا صاحب آف ملتان، اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ فضیلت الشیخ مقرر شعلہ بیان، شیر اسلام حضرت مولانا محمد جمیل اجمل گورایا صاحب حافظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر جاگ رہے ہو تو جاگ کے سلام کا جواب دو، وہابیو وہابیو جاگ جاؤ، تمہاری سستی کی وجہ سے جہالت پھیل رہی ہے،
کعبہ کے رب کی قسم ہے، پورا راستہ جو میں سفر کر کے آیا، مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے ان کی جہالتیں دیکھ کے۔ ربیع الاول کی مناسبت سے وہابیو، تمہیں رب جگا دے۔ تمہیں شہید ملت نے بھی کہا تھا کہ زمانہ تمہارے قدموں کی چاپ کا منتظر ہے۔ آپ مجھے نہیں جانتے، ہم تم کو نہیں جانتا، سلام کو تو جانتا ہے نا۔ جس نبی کی حرمت پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہے، اس نے جو سلام کا تحفہ دیا، پتہ چل جائے کہ اہل الحدیث حدیث پر عمل کرتا ہے۔ السلام علیکم، غیرت کے ساتھ جواب دینا ہے، پتہ چل جائے کہ حدیث سن کے ہم نے عمل کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بھی 19-20 کا فرق ہے، لگتا ہے کہ رلے ملے بیٹھے نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ آواز کو نہیں چھیڑنا، جو یہ ایکو شیکو کو نہیں چھیڑنا، بس جیسے تھی ویسے رکھیں، یہ مجھے نہیں پسند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ گود امی عائشہ صدیقہ میں آقا وفات پا گئے۔ گود عائشہ صدیقہ میں آقا وفات پا گئے۔ شیطان کو جشن کی سوجی اور 12 ربیع الاول کو صحابہ پہ غم چھا گئے۔ حضرات، یہ وقت بڑا قیمتی اور اہم ہے۔ اور اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے ربیع الاول کی مناسبت سے مدلل سکا صحت کے ساتھ
شریعت کی روشنی میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ موضوع بڑا اہم ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے۔ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔ درمیان میں کوئی بات ایسی آئے گی جس میں جواب بھی دینا پڑے گا، جواب دیں گے؟ حضرات، یہ سٹیج ایک ذمہ دار سٹیج ہے، اور اس سٹیج سے، اس منبر سے، اس جگہ سے، اس مسجد سے، اس پروگرام میں جو بھی بات زبان سے ادا ہوگی اس کا مقصد مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کا دفاع کرنا ہے۔ ان کو انشاءاللہ نہیں آتی، یہی تو ونڈ ہے نا، ونڈ۔ کوئی خطیب واقف ہو جائے نا، پھر اچھل اچھل کے، کوئی غیر معروف آ جائے، نیا بندہ آ جائے تو پھر نہیں بولنا۔ وہابیوں بولنا پڑے گا، تمہیں سنیوں جاگنا پڑے گا۔ کہو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کر کے انشاءاللہ کہو۔ ہر جملے کا مقصد تنقید نہیں، اصلاح ہے۔ انشاءاللہ کہو۔ ہمارے آنے کا مقصد تکلیف دینا نہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہمارے آنے کا مقصد بے شعوروں کو شعور دینا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ، حضرات، یہ خوشیوں کا پیغام بھی لایا ہے، اور یہی مہینہ غموں کے پہاڑ بھی لے کے آیا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جس طرح آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، یاد رکھو اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ میرے آقا علیہ السلام کی وفات کا مہینہ بھی ہے۔ اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج عقیدے بھی سنوریں گے، زندگیاں بھی سنوریں گی، قبر بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ حضرات، امام الانبیاء علیہ السلام نے 29 سفر میں اب صحیح مسلم اور صحیح بخاری پڑھنے لگا ہوں، جس طرح شیخ محترم نے مجھ سے پہلے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، جاندار شاندار توحید کا ڈنکا بجایا اور اپنے شیخ کا نام لیا۔ ساری زندگی توحید کے ڈنکے بجائے سید بدیع الدین شاہ راشدی کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اور میرے شیخ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے،
محدث جلال پوری حضرت مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمت اللہ علیہ. اللہ جتنے محدثین شیخ الحدیث دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرما. 29 سفر ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حجرہ عائشہ میں آ کر میرے محبوب بیٹھ جاتے ہیں. ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے. میرے سر میں درد ہے. میں نے کہا اے آقا اے امام الانبیاء میری طبیعت ناساز ہے اور میرے سر میں درد ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے اے میری عائشہ اے میری حمیرہ تیرے سر میں درد کیوں ہے؟ یہ درد میرے سر میں آ جائے تجھے کچھ بھی نہ ہو. بس یہ بات کہنے کی دیر تھی. چند لمحے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بخار آ جاتا ہے. میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے. 29 سفر سے لے کر 12 ربیع الاول تک سمندری کے مسلمانوں میں تمہیں جگانے آیا ہوں, تمہیں بتانے آیا ہوں. آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے. جیسے یکم ربیع الاول میرے محبوب کا بخار تیز ہو جاتا ہے, 2 ربیع الاول بخار تیز ہو جاتا ہے, 3 ربیع الاول 4 ربیع الاول میرے محبوب کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے. کبھی بے ہوشی میں کبھی ہوش آ جاتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے, بخار ہے, گھر میں پریشانی ہے, اہل بیت پریشان ہے, صحابہ پریشان ہے. باوضو بیٹھا ہوں, میرے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے. میں اٹھا کر قرآن سامنے تمہارے قرآن دکھا کر یہ بات کر رہا ہوں, اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں. امام الانبیاء کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اہل بیت بھی غم میں, صحابہ بھی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. آپ سے پوچھتا ہوں, چلو میں زور نہیں لگاتا, میں دبکا کے نہیں بولتا, میری اصلاح کی نیت ہے. سمندری کے مسلمانوں, میرے محبوب نے میرے آقا نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ میرا نبی بیمار ہو جائے تو جلوس نکالے, میرا نبی بیمار ہو جائے تو جشن کی بات کرے, میرا نبی اس کی طبیعت ناساز ہو جائے اور تو خوشیاں منائے. تجھے نبی کی پریشانی نظر نہیں آتی, تجھے نبی کا بخار نظر نہیں آتا, تجھے نبی کی بے چینی نظر نہیں آتی, تجھے مصطفیٰ علیہ السلام کی بے قراری نظر نہیں آتی. آج سن لو میرے بھائیو, کوئی بھی ہے مشرق والے, مغرب والے, شمال والے, جنوب والے, کوئی بھی ہے, اللہ کی کبریائی کی قسم ہے ہر بات کا ذمہ دار ہوگا. میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں, تنقید کی نہیں کر رہا. حضرات گدی نشینوں, جان نشینوں, بڑی بڑی پگڑیوں والوں, بڑے بڑے جبے والوں, کیا تم نے حدیث نہیں پڑھی, علم نہیں پڑھا, قرآن نہیں پڑھا, مسلم نہیں پڑھی, بخاری نہیں پڑھی؟ آج سے 1400 سال پہلے مدینے کے حالات کیا تھے؟ 29 سفر سے 12 ربیع الاول تک کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اگر پڑھا ہے تو یہ جلوس, جشن, اچھلنا, ناچنا, بھنگڑے چھوڑ دے. اگر نہیں پڑھا پھر اپنا عقیدہ چھوڑ دے اور محمدی بن کے محمد الرسول اللہ کے حکم کے مطابق ربیع الاول کو گزار.
امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات کی باریاں دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے گئے کل کس کی باری ہوگی، پھر کس کی باری ہوگی، پھر کس کی باری ہوگی۔ ازواج مطہرات سمجھ گئی امام الانبیاء کی طبیعت ناساز ہے، حضور چل نہیں سکتے، ایک ایک بیوی کے گھر رات نہیں گزار سکتے، آقا انتظار کر رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی باری کب آئے گی۔ ازواج مطہرات نے میٹنگ کی اور مشورہ کرنے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، آقا ہم اپنی باریوں کی قربانی دیتے ہیں، ہم ساری راضی ہیں، آپ ہماری باری بھی عائشہ کے پاس گزاریں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امام کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہیں، حجرہ عائشہ میں ہیں، ادھر حضرت بلال آ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے امی امی امی، نماز کا وقت ہو چکا ہے، صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو چکے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے میں مختلف احادیث کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، ربیع الاول کا مہینہ نہیں بلکہ یکم سے لے کے 12 تک یہ 10 دن 12 دن اہل بیت کے کس طرح گزرے، صحابہ کے کس طرح گزرے، کیا ان کو نبی سے محبت نہیں تھی، کیا ان کو نبی سے پیار نہیں تھا، کیا ان کو نبی سے عقیدت نہیں تھی، کیا ان کو دین کا پتہ نہیں تھا، کیا ان کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، کیا ان کو ربیع الاول کے گزارنے کا طریقہ نہیں تھا۔ اگر ان کو طریقہ نہیں تھا پھر کائنات میں کسی کو بھی طریقہ نہیں ہے۔ اب امی جان نماز کا وقت ہے، امی جان کہنے لگی بلال، نہ کہنا رضی اللہ عنہ، یہی تو وجہ ہے نا، ہم زخمی ہو چکے ہیں، زخمی، اللہ کی قسم دل میں جسم میں کیفیت میں درد محسوس کرتے ہیں تمہارا گنگا پن دیکھ کے، گنگا پن دیکھ کے۔ میں بات غلط تو نہیں کر رہا؟ امی جان نماز کا وقت ہے، امی جان نے کیا جواب دیا؟ سمندری میں گلی کوچے چراغاں کرنے والوں، گلیوں کو روشن کرنے والوں، دیگیں چڑھا کر کے کھلانے والوں، غور کرنا، امی جان کہتی ہے بلال اللہ کے رسول کی طبیعت ٹھیک نہیں، امام الانبیاء نماز پڑھا نہیں سکتے، امام الانبیاء کی کیفیت صحیح نہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ اچانک پھر تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، امی امی نماز کا وقت ہے، نماز کا ٹائم ہے، جماعت کا ٹائم ہے، وقت ہو چکا ہے۔ امی جان نے کہا اے بلال میں اللہ کے نبی سے کہتی ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، آقا جی بار بلال آ کے کھڑا ہے، بلال کہتا ہے نماز کا وقت ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں اے میری عائشہ میں نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھا سکتا، میں وہاں نہیں جا سکتا، طبیعت ناساز ہے۔ آقا پھر نماز کون پڑھائے گا؟ فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اے میری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بلال کو کہہ دو، ابو ہریرہ کو کہہ دو، میرے علی کو کہہ دو، میرے عباس کو کہہ دو، میرے صحابہ کو کہہ دو ابو بکر نماز پڑھائے۔ امی جان کہنے لگی یہی ربیع الاول کا مہینہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کی زندگی میں کئی مرتبہ یہ دن آیا، یہ ربیع الاول آیا۔ توجہ کر، اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کو تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، مگر میں پوچھتا ہوں، اہل حدیث پوچھتا ہے تجھے اللہ کے نبی
نبی سے کیا مخالفت ہے؟ ادھر یہ عالم ہے مدینہ منورہ میں، اور تیرا یہ عالم ہے کہ غیر بھی تیری حرکتیں دیکھ کے شرما رہا ہے۔ امی جان کہتی ہیں آقا آپ کسی اور کو کہہ دے، کسی اور کے ذمے لگا دے، کوئی اور نماز پڑھا دے، حضرت عمر کو کہہ دے، عمر کا دل مضبوط ہے۔ توجہ کیجئے، میری طرف دیکھیے، امی کے الفاظ ہیں، آقا میرے باپے کو نماز کا پڑھانے کا حکم نہ کرے، یہ پیغام نہ دے۔ کیوں نہ پیغام دوں؟ آقا جی میرے باپے کا دل نرم ہے، جب مصلی رسول خالی ہوگا میرا باپا نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ امام الانبیاء جواب دیتے ہیں ایسا نہیں، ابو بکر نماز پڑھائے گا۔ اے عائشہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج ابو بکر نماز نہیں پڑھائے گا اللہ بھی پسند نہیں کرے گا، مومن بھی پسند نہیں کریں گے۔ میرے ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھائے۔ ہائے مجھے کہنا پڑا، مجھے آپ کو بتانا پڑا، میرا نبی حجرہ عائشہ میں صدیق مصلی پہ نماز پڑھا رہا ہے، ایک نماز نہیں پڑھائی، دو نہیں پڑھائی، کوئی مجمع میں مجھے بتائے، مجھے خوشی ہوگی کہ کتنی نمازیں پڑھائی؟ سارے مل کے بولو، کتنی؟ 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں۔ میرا نبی حجرہ عائشہ میں کون سا مہینہ تھا؟ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بولو ذرا اونچی بولو، صرف اہل حدیث نہیں بیٹھے، دوسرے احباب بھی بیٹھے ہوں گے، آج کسی ایک کو بھی ایمان مل گیا نجات ہو جائے گی۔ میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، ایک میں درد لے کے آیا ہوں، میں ایک پیغام ایسا لے کے آیا ہوں شاید کسی کی آنکھ کے پردہ ہٹ جائے۔ ایک نماز نہیں، کتنی نمازیں پڑھائی؟ 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ اور لوگوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جو صدیق نبی پہ جان قربان کر دے، جو صدیق اپنی بیٹی قربان کر دے، جو صدیق اپنا مال قربان کر دے، جو صدیق اپنا تن من دھن قربان کر دے، جو صحابہ نبی کی حرمت پہ مر مٹ جائیں، جو صحابہ نبی کی حرمت پہ قربان ہو جائیں، ان صحابہ نے جب نبی کو مسلح پہ نہ دیکھا، ابو بکر کو دیکھا، پوچھا آقا کیوں نہیں آئے؟ آقا کی حالت بے ساز ہے، آقا کی حالت ناساز ہے، امام الانبیاء کو بخار ہے، شدید بخار ہے، سخت بخار ہے، آقا علیہ السلام نماز نہیں پڑھا سکتے، آ نہیں سکتے۔ اس وقت صحابہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میں اس طرف نہیں آیا کہ ادھر اللہ کے نبی کو نور من نور اللہ کہتے ہو، ادھر پھر ولادت مناتے ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے تو ایک بات پہ بھی نہیں کھڑا۔
نور کی طریق ولادت کوئی نہیں، نور پیدا نہیں ہوتا، نور کی ولادت نہیں، مگر تو ولادت بھی مناتا ہے۔ میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ پورا سال نور کہتا ہے، ربیع الاول کے اندر آ کے 10 دن نعرے لاتا آتا ہے ولادت کے مصطفیٰ زندہ باد۔ مجھے بتا تیرا عقیدہ کیا ہے، نور والا ہے یا ولادت والا ہے؟ اس بحث کی طرف میں نہیں آیا، لیکن اشارہ کر کے سمجھا کے جا رہا ہوں۔ میں اس طرف بھی نہیں آیا کہ لوگ کہتے ہیں حضور نہ حاضر ہیں ناظر ہیں، نبی ہر جگہ موجود ہے، پھر ربیع الاول میں نعرہ مارتا ہے سرکار کی آمد مرحبا۔ ارے جو موجود ہو وہ آیا نہیں کرتا، وہ پہلے موجود ہوتا ہے۔ کوئی گالی نکال رہا ہوں؟ ہاں جی، سمندری والوں کوئی گالی نکال رہا ہوں؟ کوئی مندہ بول رہا ہوں؟ اصلاح کی کوشش ہے۔ جس طرح میرا محبوب چاہتا تھا میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، آج نبی کا امتی بھی یہی چاہتا ہے کہ حضور کی امت جہنم میں نہ جائے۔ انداز بیاں اگرچہ کچھ شوق نہیں ہے میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ پوری دنیا پروگرام دیکھے، شاید کسی کی عقل پہ بات بیٹھ جائے اور اس کا عقیدہ سنور جائے کہ حضور سے محبت جلوس نکالنے میں نہیں، حضور سے محبت جشن منانے میں نہیں، حضور سے محبت نور من نور اللہ کہنے میں نہیں، حضور سے محبت تو یہ ہے کہ میں حضور کی ہر ادا کو اپنے سینے سے لگاؤں۔ بہت مختصر وقت ہے، اس موضوع کو میں لے کے تفصیل سے چلتا، مگر تمہیں اشارے دیتا جا رہا ہوں، ان اشاروں کو سمجھو، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولوی نہیں سمجھیں گے، گدی نشین نہیں سمجھیں گے، یہ بڑی بڑی پگڑیوں والے نہیں سمجھیں گے۔ ہائے تاجروں، تم تو سمجھ جاؤ مال تمہارا ہے، پیسے تمہارے ہیں، خرچہ تمہارا ہے، پیٹ مولوی کا ہے، مولوی نہیں سمجھے گا، تو سمجھ جا تاکہ میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے میں تجھے جگہ مل جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں 7 ربیع الاول کا دن ہے، 7 ربیع الاول گزر رہی ہے، میرے نبی کو سہارا دے کر بازو میں ہاتھ رکھ کے آقا کے بازو میں نیچے کندھا دے کے ادھر عباس رضی اللہ عنہ ادھر علی ہیں لے کے منبر نبی پہ بٹھا دیتے ہیں۔ میرے نبی نے خطبہ دیا، پھر میرے نبی چلے جاتے ہیں۔ حضرات ربیع الاول گزر رہی ہے، آج 11ویں کا دن ہے اور 12ویں کی رات ہے۔ 11ویں کا دن 11ویں کا دن ہے، 12ویں کی رات ہے، مدینہ منورہ میں ہے۔ تیرے پاکستان میں بھی وہ رات آئی تھی، مگر تیرے بزرگوں نے اس طرح کے جلوس نہیں نکالے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، بلکہ تاریخ وفات لکھی ہے 12 ربیع الاول کو تیرے بزرگوں نے، میں کس کس بزرگ کا نام لوں، تیرے سارے بزرگوں نے، حتیٰ کہ احمد رضا خان بھی 12 کی وفات لکھتا ہے۔ یہ آج تبدیلی آئی ہے، چند سال پہلے پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے بھی 12 وفات تھا، 12 میلاد نہیں تھا۔ ہم میلاد کے منکر نہیں ہیں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے۔ اللہ والو، اہل حدیث تو نبی کی ولادت کو مانتا ہے، نبی کی ولادت کو مناتا نہیں۔ مناتا اس لیے نہیں جس طرح تم مناتے ہو، اس طرح نہیں مناتا، وہ اس طرح مناتا ہے کہ محمدی نماز پڑھ کے مناتا ہے، محمدی اٹھنا، محمدی بیٹھنا، محمدی چلنا، محمدی پھرنا، محمدی سونا، محمدی جاگنا، محمدی لین دین، محمدی خلوت، محمدی جلوت، محمدی طریقہ، محمدی وضو، محمدی فجر، محمدی ظہر، محمدی عصر، محمدی مغرب، محمدی عشاء، محمدی تہجد، محمدی اخلاق، محمدی کردار، محمدی قسم،
محمدی عقیدہ، محمدی نماز، محمدی ہر عمل محمدی اپنا کر مناتا ہے کہ لوگوں میں اللہ کے رسول کی ذات سے بھی پیار کرتا ہوں، اہل حدیث اللہ کے نبی کی بات سے بھی پیار کرتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اہل حدیثوں کو ہمارے ساتھ دشمنی ہے۔ ہمیں کیوں دشمنی ہو؟ دشمنی تو تجھے اللہ کے رسول سے ہے۔ میں ثابت کر رہا ہوں، یہ جو طریقہ تیرا ہے نہ نبی سے ثابت، نہ صدیق سے ثابت، نہ فاروق سے ثابت، نہ عثمان سے ثابت، نہ علی سے ثابت، نہ امیر معاویہ سے ثابت، نہ حضرت حسن سے ثابت، نہ حضرت حسین سے، نہ امام باقر سے، نہ موسیٰ کاظم سے، نہ زین العابدین سے، نہ 12 اماموں سے، نہ 4 اماموں سے۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، جو طریقہ تو نے اپنایا یہ شریعت کے کسی صفحے پہ موجود نہیں ہے۔ کاش مجمع سے آواز آتی اچھل کے بے شک، کوئی سویا ہوا بھی کہہ دے بے شک، اونچی کہہ دو ہاتھ کھڑا کر کے بے شک۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے، جس کا عقیدہ ہاتھ کھڑا کر کے اونچی بے شک کہے، پھر ایک بار کہو بے شک۔ آپ کا طریقہ یہ ہے 11ویں کا دن 12ویں کی رات ہے۔ مسلمانوں، تمہیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ تیرے بازار روشن ہیں، تیرے گلی کوچے روشن ہیں۔ 12 کی رات حجرہ عائشہ میں چراغ کا جب تیل ختم ہوا تو حجرہ عائشہ میں اندھیرا تھا۔ 11ویں کا دن گزرا، 12ویں کی رات ہے، اور 11ویں کا دن ہائے میرے محبوب فرماتے ہیں، اے میری عائشہ رضی اللہ عنہا، میری دلی خواہش ہے کہ ذرا کھڑکی سے پردہ ہٹا اور میں دیکھوں کہ میرے یار میرے صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پردہ ہٹایا، میرے محبوب نے دیکھا، اور میں خطیبانہ انداز میں کہا کرتا ہوں، میرے نبی نے یہ دعا مانگی، ضرور مانگی ہوگی، الہی ان کے نام کو، ان کے چرچے کو، ان کی عظمت کو قیامت تک زندہ رکھنا۔ یا رب پھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، یا رب پھلا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اے اللہ، اس جماعت کو تیار کرنے میں نے شیب ابی طالب میں 3 سال کاٹے ہیں، میری بیٹیوں کو فیصلے دیے گئے، مجھے محمد کی بجائے مزمم کہا گیا، میری سمیہ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، میرے بلال کو گرم انگاروں پہ لٹایا گیا، میرے خبیب کو سولی پہ لٹکایا گیا، میرے چچا حمزہ کو شہید کر کے مسلح کر دیا گیا، میرے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، مجھے میرے اپنوں نے ستایا، میں نے وہ گلی وہ شہر کوچا چھوڑا جو میرے باپ دادا کا شہر تھا، جن گلیوں میں میرا بچپن گزرا، الہی میں نے وہ گلی کوچے بھی چھوڑ دیے۔ الہی اس جماعت کو تیار کرنے میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، میرے جماعتیوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، جماعت کی باری آئی ہے۔ حضرت شاہ صاحب بول رہے تھے، مجھے علامہ احسان علی ظہیر کی یاد آ رہی تھی، اے علامہ تیری بہت یاد آتی ہے، جب ابتسام علی ظہیر کو دیکھتے ہیں تیری بہت یاد آتی ہے، جب محتسم کو دیکھتے ہیں
ہشام کو دیکھتے ہیں، کئی ملئی کو دیکھتے ہیں، اپنی جماعت کے جذبے اور ذوق کو دیکھتا ہوں، گلی گلی نگر نگر توحید کانفرنس، سیرت کانفرنس، اہل حدیث کانفرنس، جب یہ پوسٹر پڑھتا ہوں علامہ تیری بہت یاد آتی ہے۔ اللہ اللہ علامہ کی قبر پہ کیڑ رحمت نازل فرما، اہل حدیث کو منوایا، اہل حدیث کی پہچان کروائی، اور آج اہل حدیثوں تمہیں اٹھنا ہوگا، تمہیں جاگنا ہوگا، تمہیں ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہوگا، سرور کائنات کے نام و نامی کو بلند کرنے کے لیے، رب کی توحید کے لیے، اور جاہلوں کو سمجھانے کے لیے۔ جو پڑھے ہوتے تو یہ کام نہ کرتے، ان پڑھ ہو کے ساری قوم کو ایک طرف لگایا، جو شریعت میں جائز نہیں، موجود نہیں، طریقہ جس کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ کھڑے کر کے جواب دینا، کیا یہ فرض نبھائیں گے؟ فرض نبھائیں گے؟ سین والے بھی ہاتھ کھڑے کر کے فرض نبھائیں گے؟ ہاتھ اوپر، پورا ہاتھ کھڑا کرو، یہ فرض نبھائیں گے؟ سمجھائیں گے؟ آپ ان لوگوں کو بتائیں گے، چاہے وہ اپنے ہیں بگانے ہیں، جس طرح میں بتا رہا ہوں پوری دنیا سن رہی ہے، یہ طریقہ میرے نبی سے، صحابہ سے، ائمہ دین سے، محدثین سے ثابت نہیں ہے۔ اور لوگوں، میرے نبی نے فرمایا تھا، من یقل ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بات میں نے نہیں کہی لوگ میری طرف منسوب کر دیں، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے، میں محمد الرسول اللہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اپنی بات کو منزل تک پہنچاؤں، اور مختصر وقت تھا، صرف آپ کو جگانے آیا تھا۔ 11ویں کا دن گزرا، 12ویں کی رات ہے، اور رات روزہ اطہر جہاں موجود ہے، جہاں میرے نبی کی قبر مبارک ہے، یہ امی جان کا حجرہ تھا۔ 12ویں کی رات کس طرح گزری؟ میرے پیغمبر بے قرار ہیں، میرے پیغمبر علیہ السلام بے چین ہیں، اور میرے محبوب علیہ السلام کبھی حسن و حسین کو دیکھتے ہیں، نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہے، نواسوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ازواج مطہرات پریشان ہیں۔ اے مسلمانوں، تمہیں مسلمان کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ بھنگڑا ڈالنے والوں، عید میلاد النبی کا پوسٹر لگا کے کنجری ناچ رہی ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، تمہیں اتنی غیرت بھی نہیں۔ بی بی فاطمہ نے تمہارا کیا بگاڑا کہ تم اس کے باپ کے دین کو تماشا بنا رہے ہو؟ تماشا بنا رہے ہو، کیوں بنا رہے ہو؟ میں علی وجہ البصیرہ اپنی بات مطمئن ہو کے کر رہا ہوں، ہر عدالت میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں، کیوں میں مطمئن ہوں۔ میں نے قرآن اور حدیث سے بات کرنی ہے، میں نے سنی من گھڑت نہیں۔ مولویوں نے کہا کہ ثواب ہے، مولویوں نے کہا جبریل نے جھنڈا لگایا بیت اللہ پہ، مولویوں نے کہا اتنا ثواب ہے، نہیں، اللہ کے رسول نے جو فرمایا، اللہ کے نبی نے جس سے منع کیا، ہمارا دین یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا منشور یہ ہے، ہماری پکار یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی گئی، میرے نبی کا وزیر صدیق نماز کے بعد حجرہ عائشہ میں آیا، بیٹی اللہ کے رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب سے ملے، ملاقات کی۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر طبیعت کچھ بہتر ہے، آج تیری ماں بیمار ہو، تیرا باپ بیمار ہو، گلی میں کوئی پٹاخہ بجا دے، تو کلاشن کوف نکال لیتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ میری ماں بیمار ہے، آرام کر رہی ہے، میرا باپ بیمار ہے، تو پٹاخے بجا رہے، تمہیں اللہ کے رسول سے حیا نہیں آتا؟ تمہیں اللہ کے نبی سے شرم نہیں آتی؟ تمہیں اللہ کے نبی سے حیا نہیں آتا؟ تمہیں دین کا تماشا بناتے ہوئے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا؟ آپ شاید میری بات کو تلخ محسوس کر رہے ہو سکتا ہے کسی بات پہ دل اثر کر رہی ہو۔
آقا مجھے اجازت دیں، میں تھوڑا زمین پہ رقبے پہ ذرا باہر چلا جاؤں، چکر لگا کے آ جاؤں گا۔ میرے محبوب نے اجازت دی، صدیق ذرا باہر گئے زمینوں پہ، مدینے سے تھوڑا باہر گئے۔ این وہی وقت، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، این وہی وقت جس وقت تیرا کھوتا ریڑا تیار ہوتا ہے، گدا ریڑا تیار ہوتا ہے، تیرے ٹرالے تیار ہوتے ہیں، تیری ٹرالیاں تیار ہوتی ہیں، تیرے ٹریکٹر تیار ہوتے ہیں، تیرے مولوی بن سمر کے بیوٹی پارلر سے منہ میں پانگ رکھ کے سٹیج پہ تیار ہوتے ہیں، این اسی وقت جس وقت تیری تیاریاں بھنگڑے ڈالنے کی عروج پر ہوتی ہیں، اسی وقت میرے نبی کے دروازے پہ صحابی رسول آیا۔ بار بار بلال آتے ہیں، امی اللہ کے نبی کی کیفیت کیا ہے؟ اس سے پہلے بلال کے آنے سے پہلے جبریل آ چکے تھے، اور جبریل نے آ کے کہا علیہ السلام آقا اسرائیل دروازے پہ کھڑا ہے، اجازت کے لیے کھڑا ہے، وقت ہو چکا ہے، ٹائم ہو چکا ہے، وقت مقرر ہو چکا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اے جبریل میں اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اسرائیل کو اجازت دے۔ اسرائیل اندر آیا، حضرات اس وقت فاطمہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ماں باپ تو بیٹیوں کا مان ہوتے ہیں، ماں باپ تو بیٹیوں کا فخر ہوتے ہیں، ماں باپ تو بیٹیوں کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے، اور باپ بھی وہ جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور بیٹی فاطمہ ہے ابا جان کو کیا ہو گیا؟ ادھر دروازے پہ دستک ہوئی، امی عائشہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے؟ جب اندر سے آواز آئی اے بلال انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 12 ربیع الاول تھی، اور تاریخ ولادت میں اختلاف لوگ کرتے ہیں، ائمہ کرتے ہیں، محدثین کرتے ہیں، اور تاریخ وفات میں کسی کا اختلاف نہیں۔ روزہ اطہر جہاں آج موجود ہے، اس وقت امی عائشہ کے حجرے کا دروازہ تھا، جب اندر سے آواز آئی بلال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے رسول آج فاطمہ کو یتیم کر گئے، اللہ کے رسول آج عائشہ کو، حفصہ کو، آج میمونہ کو، زینب کو، ام حبیبہ کو، ام سلمہ کو آج بیوہ کر گئے، آج حسن و حسین کو یتیم کر گئے۔ اور جس وقت تیرا گدا گاڑی تیار ہوتا ہے، کھوتا ریڑی تیار ہوتا ہے، تیرا مولوی تیار ہوتا ہے، جس وقت تو جشن منانے کے عروج پر ہوتا ہے، اس وقت ازواج مطہرات کی آنکھوں میں آنسو ہیں، نبی کی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، حسن و حسین رو رہے، مجھے بتا اس فاطمہ نے، اس حسن و حسین نے تیرا کیا نقصان کیا کہ تو اہل بیت کے گھرانے کو تماشا بنا کے سڑکوں پہ لوگوں کو دکھا رہا ہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا عائشہ صدیقہ کی گود میں آقا وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی اور صحابہ پہ غم چھا گئے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہتے سارا جہان جشن منا رہا سوائے ابلیس کے، یہ جشن جو تیرا ہے طریقہ، یہ
جشن صدیق نے نہیں منایا. نعوذ باللہ, تجھے کیا کہوں, گستاخ کہوں, تیرے اوپر کیا فتویٰ لگاؤں. تو ابلیس اس کو کہتا ہے جس نے تیری طرح جشن نہیں منایا. یہ جشن عمر نے نہیں منایا, عثمان نے نہیں منایا, علی نے نہیں منایا. یہ جشن حتیٰ کہ صحابہ کے بعد تابعین نے نہیں منایا. حتیٰ کہ تو اپنے آپ کو کچھ کہلاتا ہے, امام ابو حنیفہ نے نہیں منایا, امام مالک نے نہیں منایا, امام شافعی نے نہیں منایا, امام احمد نے نہیں منایا. حتیٰ کہ جس پیر کے نام کی 11ویں کھاتا ہے اس پیر عبد القادر جیلانی نے بھی اس طرح جس طرح تو نے منایا جشن نہیں منایا. اور تو کہتا ہے ابلیس کے سوا سارے منا رہے ہیں, تجھے شرم نہیں آتی؟ سمندری کے تاجروں, سمندری کے مسلمانوں, میں تمہیں بتانے آیا ہوں, مولوی تمہارے ایمان پہ بھی ڈاکہ مار رہا ہے, تمہارے مال پہ بھی ڈاکہ مار رہا ہے. حضرات آؤ, بچ جاؤ, واپس آ جاؤ. یہ طریقہ شریعت کا نہیں ہے. دین کا تماشا نہ بناؤ. 12 ربیع الاول کے حالات مدینے میں کیا تھے اور میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. ازواج مطہرات بیوہ ہو چکی ہے, کیا تو اپنی ماں کے بیوہ ہونے پہ جشن منا رہے ہیں؟ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ بولو تو صحیح نا یار. یہ 2-4 منٹ کی ملاقات ہے, بس میں چلا جاؤں گا. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ تو تھوڑا سا بھی نرم گوشہ رکھتے ہو اس بارے میں کہ جشن منایا جائے؟ یار بولو تو صحیح. تمہارا آواز تو ہے, تمہارا آواز تو ہے, تمہیں ہمارا اردو سمجھ نہیں آتا؟ بولو پھر اپنا پشتو میں بات کروں. اردو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ میں ہنسانے کی بات نہیں کر رہا, میں تمہیں جگانے آیا ہوں. اللہ میری جماعت کے حق کہنے والے علماء کی تو حفاظت فرما. آمین کی چھل آنی چاہیے. شاید تیری اس آمین سے تیری آل اولاد کی بھی حفاظتیں ہو جائے. اللہ میری جماعت کے حق گو عالم شیخ الحدیث محدثین کی حفاظت فرما. اللہ کی قسم ہے شیخ, میری جماعت کے علماء جو حق بیان کرتے ہیں ہمارے لیے بہت فخر ہے. اللہ کی قسم ان کی پاؤں کی خاک اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہوں. اس دور میں جسے پیسے کی حوث ہے, مال کی حوث ہے, مگر علماء حق کو یہ طریقہ انہوں نے اپنایا کہ ہم اللہ کے نبی کے دین سے بغاوت نہیں کر سکتے. علماء کی قدر کر, علماء کی عزت کر. لوگ نچانے والوں کی اتنی عزت کرتے ہیں, اپنا سب کچھ تن منوار دیتے ہیں. مولویوں کل قیامت کے دن تمہارا حساب ہوگا. قیامت تو آئے گی جب مرو گے, مرتے ہی تمہارا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. اللہ نے رسی ڈھیلی کر دی ہے. نبی کی گھرانے سے آواز کیا آ رہی تھی؟ انا للہ, آتا ہے پڑھو, انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسجد نبوی میں پہنچے, او نبی کے یارو, او نبی کے صحابیوں, او نبی کے دیوانوں, او نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صحابہ رونے لگے, دیواروں کے ساتھ لگ کے رونے لگے, صحابہ ہچکیاں بھر کے رونے لگے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے, ہمارے لیے تو دوپہر میں مدینے میں اندھیرا چھا گیا. آج اللہ کا رسول چھوڑ گئے. ہم ماں سے بڑھ کے بھی نبی سے محبت کرتے ہیں, باپ سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, ہم آل اولاد سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہیں, سارے جہان سے بڑھ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. آج وہ نبی دنیا چھوڑ گئے, آج نبی چلے گئے, آج نبی وفات پا گئے, اور تو کہتا ہے نبی فوت نہیں ہوئے. نبی کے لیے لفظ موت یہ گستاخی ہے, نبی کے لیے لفظ وفات گستاخی ہے.
گئے، وہ پردہ کر گئے، وصال کر گئے. کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر نبی کے لیے لفظ موت گستاخی ہوتا، میرا نبی کبھی یہ خود نہ کہتا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی و مماتی و مماتی للہ رب العالمین. کوئی اہل علم ایک طرف، ان کی عزت ایک طرف. میری جماعت کے کسی بچے سے پوچھ کہ مماتی کا لفظ کیا ہے، مماتی اس کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں میری. قرآن کس پہ اترا؟ قرآن کس پہ اترا؟ ہمارے پیارے رسول پہ. قرآن کس پہ اترا؟ پیارے نبی پہ. اور نبی پڑھ کے بتا رہے ہیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چڑھاوا، میری منت، میری منوتی اور میری موت للہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے. لفظ موت خود نبی اپنی زبان نبوت سے ادا کرے. حضرات لفظ موت نبی کے لیے گستاخی نہیں ہے، بلکہ نبی کے لیے تو اللہ کی ملاقات کا ایک سبب ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرم و حیا نصیب فرمائے. اللہ آج اس مجلس میں کوئی میرا دوست بھائی جو پہلے جلوس میں جاتا تھا، بھنگڑے ڈالتا تھا، ناچتا تھا، چراغاں کرتا تھا، پتہ نہیں لوگ کہتے ہیں یہ چراغاں جلوس سے وہابی جلتا ہے، نعوذ باللہ. اے پاگل، ہم جلتے نہیں ہیں. جلے گا تو جب تیرے اوپر اللہ کا حکم نازل ہوگا. ہم جلتے نہیں، ہم تجھے جلنے سے بچانا چاہتے ہیں، ہم جلنے سے بچانا چاہتے ہیں. او میرے بھائیوں، او میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، او میرے مومن بھائیوں، او میرے سونے بھائیوں، چلو اس طرح بولتا ہوں، او میرے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، اللہ کے لیے جہنم سے بچ جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ. میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا. حضرت میں نے گناہگار، کیا نام ہے آپ کا جی؟ محمد فاروق صاحب. میں نے گناہگار آنکھوں سے دیکھا. محترم ایوب صدیقی صاحب، محترم قاری حفیظ الرحمان صاحب، رانا صاحب، جناب اعلیٰ، میں نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور میں سچ کہہ رہا ہوں، میں باوضو بیٹھ رہا آپ کے گھر میں نے روڈ کے اوپر عورتوں کو جھنڈے پکڑے ہوئے، جن جھنڈوں پہ جوتی کا نشان بنا ہوا ہے، اور جوان لڑکیاں سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، سرکار کی آمد مرحبا. ارے تو نے بس یہی کام رہتا تھا، جوان بچیوں کو بھی سڑک پہ مولویوں کے سامنے کھڑا کر دیا. بیٹی تیری ہے، دکھ مجھے ہوتا ہے، عزت تیری ہے، پریشانی مجھے ہوتی ہے. کیوں؟ میں اس نبی کا امتی ہوں جو نبی چاہتا ہے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. 12 ربیع الاول گزر گئی، غم میں گزر گئی، روتے ہوئے گزر گئی، اور صحابہ رونے لگے. حضرت عمر نے تلوار نکالی. واللہ ما مات رسول اللہ. مولویوں نہیں پڑھا، گدی نشینوں نہیں پڑھا یہ جملہ؟ عمر جوش میں، ادھر میرے صدیق آئے، مدینے کے حالات بدلے ہوئے. کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق، اللہ کے رسول، انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدھا بیٹی کے گھر گئے، دروازے پہ گئے، اپنی بیوہ بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایک سوال کرتا ہوں، اس وقت اس حجر عائشہ میں میرے صدیق نے کس کی پیشانی کو چوما تھا؟ کس کی پیشانی کو چوما تھا؟ کس کی پیشانی کو چوما تھا؟ بولو یار. اللہ کے رسول کی پیشانی کو چوما.
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور نبی دو جہاں کے گھر میں درود پاک پڑھا، 3 دن تک پڑھتے رہے، پھر اسی جگہ پہ میرے نبی کی قبر مبارک بنی، سپرد خاک کیا، میرے نبی کا روزہ بنا۔ تجھے عقل نہیں ہے، تجھے شعور نہیں ہے، چل مولوی نہیں سمجھتا، نوجوانوں تم سمجھو، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی بہابی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اسلامی ہے، کوئی ہے، میں سب کے سامنے ایک لفظ کہتا ہوں، اللہ کے لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی عزت کا بھی دفاع کریں، عقیدے کا بھی دفاع کریں، دین کا بھی دفاع کریں، ختم نبوت کا بھی دفاع کریں، اور دین کو تماشا ہونے سے بچائیں۔ کل دیکھنا تمہارے پاکستان میں سمندری میں کیا حشر ہوگا، دین کا تماشا ہوگا۔ حضرات اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما محمد الا رسول، صدیق ہے منبر پہ چڑھے، فرمائے اے عمر تلوار اپنی میان میں ڈال، تجھے پتہ نہیں موت برحق ہے، موت کا اٹل فیصلہ ہے، بقا صرف اللہ کو ہے۔ من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لگا فتوہ، صدیق منبر پہ کھڑا ہے، مسجد نبوی ہے، ریاض الجنہ ہے، منبر رسول ہے، فإن محمدا قد مات۔ عمر نبی پہ موت آ چکی ہے، نبی دنیا چھوڑ چکے ہیں، تجھے کیا ہو گیا؟ صدیق کے کہنے پہ، قرآن سننے پہ، عقیدہ جب ظاہر کیا، عمر نے تلوار نیام میں ڈالی، دونوں شیخین آپس میں ملے، اور دونوں کے جملے کیا تھے؟ آؤ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات اللہ کے واسطے علیحدگی میں بیٹھ کے ذرا سوچنا، علیحدگی میں بیٹھ کے ذرا سوچنا کہ تو کس سمت، کس راستے پہ چل رہا ہے، یہ تیرا راستہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کی طرف آ، محمد عربی کے فرمان کی طرف آ۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، ہاتھ کھڑے کر کے آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ پچھڑا کچھ ادا سے رت ہی بدل گئی۔ محترم جناب جمیل اجمل گورایا صاحب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑا ہی جاندار شاندار بیان فرما رہے تھے، اور ربیع الاول میں ہونے والی بدعات خرافات کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ آپ کو سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو بہت کچھ ملے گا، اور جاگتی آنکھوں سے بھی، اور دیکھتے ہوئے یقین کریں بڑی ہی شرم آتی ہے، یہ کیسے مسلمان ہیں۔ وضابط النصارى تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔